تو وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں جس میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں اور پرندے بھی. عامل نہیں تھے اتفاق سے، کیونکہ جہاں عامل ہوتے ہیں تو وہاں اتفاق سے جنات آتے ہیں، لیکن چونکہ سلیمان علیہ السلام موجود تھے اس لیے عاملوں کا وہاں کوئی گزر نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، یہ وہاں جا کے ناٹک واٹک ڈرامے بازی کر نہیں سکتے تھے. فہم یوزعون، ان کو روکا گیا. پورا لشکر چل رہا ہے. حتی اذا اتوا علی واد النمل، چیونٹیوں کی ایک وادی کے پاس سے گزرے. قالت نملۃ، چیونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں لا یحطمنکم، روند نہ ڈالے. وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. سب مرے پڑے، سب کے جنازے ہوں گے یہاں پہ. آج سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے، بہت سارے جانوروں کو نا جو آفت آ رہی ہوتی ہے کوئی بڑی، اس کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے. سلیمان السلام کا تو لشکر کوئی زلزلے سے کم تھوڑی تھا، وہ بہت بڑا لشکر تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی بات سنی نا، فتبسم ضاحکا، کھلکھلا کے ہنس پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا. ربی اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. کیا مطلب، اتنی بڑی نعمت تو نے مجھے دی کہ چیونٹی کا جو میسج باقی چیونٹیوں کے لیے تھا وہ بھی مجھے سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ سے کا شکر ادا کر رہے ہیں. اے اللہ، یہ معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا، تو معجزے کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی. سلیمان علیہ السلام میں خود یہ نہیں تھا کہ وہ سمجھ جاتے، یہ سب کون بتا رہا تھا سلیمان علیہ السلام کو؟ اللہ. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر کی. پیغمبر ہر دعا میں اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں. میرے والدین پر بھی، داؤد اور جو آپ کی والدہ تھیں، کہ انہی کی برکت سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اے اللہ اتنی بڑی نعمت تو نے مجھے دی، ایسا نہ ہو میں نیک عمل چھوڑ دوں. جب نعمتیں ملتی ہیں انسان اللہ کے قریب ہونے کے بجائے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تو مجھے ایسے عمل کی توفیق دینا جس پہ تو خوش ہوگا. تو یہ یاد رہے گا، جب بھی کوئی نعمت ملے کیا دعا مانگنی اللہ سے؟ اے اللہ تو مجھے شکر کی توفیق دے اور مجھے نیک عمل کی توفیق دے. ایسا نہ ہو یہ نعمت مجھے ملی ہے تو میں تجھے بھول جاؤں. جب پسند کی شادی ہوتی ہے نا تو پہلی رات کو فجر کی نمازی بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ دلہن مل گئی، اب اللہ کو یاد کرنے کی کیا ضرورت. ہمارے دوست ہیں مسجد میں، رفیع بھائی نام لینے میں حرج نہیں ہے، وہ دولہا کا جس کی بھی شادی ہوتی ہے نا محلے میں، اس کو فجر میں چیک کرتے ہیں آیا کہ نہیں آیا، اور پھر وہ اس کی کلاس لیتے ہیں. وہ جو نمازی ہو پہلے سے، جو نمازی نہیں ہے وہ تو پہلے بھی نہیں آیا. کوئی نمازی رخصتی والی رات کو فجر کی جماعت میں شارٹ ہونا، رفیع بھائی نے اس کو چھوڑنا نہیں. پھر اس کو گھنٹہ سمجھاتے ہیں، اس کا باپ بھی آتا ہے اگلے دن، یہ تمہاری شادی ہوئی ہے تم فجر میں کیوں نہیں؟ اور چیک کر رہے ہوتے ہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اس لیے ہمارے محلے میں جس کی بھی شادی ہو، اللہ کے خوف سے آئے نہ آئے، رفیع بھائی کے خوف سے وہ ضرور آئے. تو جب نعمت ملے تو بھائی اللہ کو مت بھولو، اللہ کو یاد رکھو. یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور کہنے لگے یہ بہت اہم بات، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اپنے نیک بندوں کی فہرست میں مجھے بھی شامل کر لے. کتنی تواضع ہے یار، پیغمبر سے بڑا کوئی ہوتا ہے قوم میں؟ پھر بھی میں نہیں کر رہے کہ میں سب سے بڑا ہوں تو باقی لوگوں کو میری فہرست میں شامل کر لے نا. کیسے اپنے آپ کو سوسائٹی کا ایک ادنا فرد قرار دے کر، اے اللہ تیرے بہت سے نیک بندے ہیں تو مجھے بھی ان نیک بندوں میں شامل کر لے. ہمارے پاس اگر کوئی ایسی کرامت آ جائے، کوئی بھی عقل سے بالاتر واقعہ، تو ہم تو کہیں گے بھائی نیک از کالڈ مین. نیک کسے کہتے ہیں؟ مجھے کیا کہتے ہیں؟ نیک. تو آپ بھی میرے جیسے بنو تو تمہارے ساتھ بھی یہ کرامتیں ہوں. لیکن سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تیرے جو نیک بندے ہیں مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا، گویا کہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا فرد بنا دو. ایسا نہ ہو ان معجزوں کو اور ان نعمتوں کو دیکھ کر میں تجھ سے غافل ہو جاؤں. بہت سے نیک بندے مجھے بھی ان میں شامل کر. اور آج بعض لوگوں نے دین کو ایسا بنا کے پیش کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی دنیا میں نیک رہا نہیں، باقی سب گمراہ، باطل، جہنمی، فرقہ پرست، سب منجن. 4 آدمی ہیں. کوئی وہ ہے، ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں دال چاول بٹ رہے ہیں. اس نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سنا تھا بڑی مرغن دیگیں ہوں گی جنت میں. کہتے ہیں 4 فرشتے نے بولے 4 آدمی کے لیے دیکھ پکائیں گے، بندے ہی نہیں ہے جنت میں. تو فی الحال ہم نے کیا انتظام کیا؟ تو ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی، جنت میں بہت سارے لوگ جائیں گے. اچھا بھائی، تو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، قرآن کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو گم پایا. ام کان من الغائبین، کہتے ہیں مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. یہ رپورٹ کون پیش کر رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام. ام کان من الغائبین، مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ وہ مارکیٹ سے ہی شارٹ ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کہیں کسی کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوگا، کسی کی جیب میں ہوگا، کہیں کرسی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ ہے ہی نہیں. اگر مجھے نظر نہیں آ رہا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں ذرا چیک کروا لیتا ہوں کہاں ہے. لیکن اگر وہ شارٹ ہے نا، دربار سے غائب ہے، تو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں پھر نہیں چھوڑوں گا اس کو، سخت عذاب دوں گا. او لَأَذْبَحَنَّهُ، ہو سکتا ہے ذبح ہی کر ڈالوں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی مملکت چلانا آسان کام نہیں ہے. کیونکہ سلیمان علیہ السلام بڑے مجاہد تھے، کنٹری ان کے پاس تھا، اور ہدہد کا کام خفیہ ایجنسی کا تھا. ہر وقت سلیمان علیہ السلام کو رپورٹ چاہیے ہوتی تھی کہ فلاں ملک کے بارے میں تجھے جو رپورٹ لینے کے لیے بھیجا تھا آیا کہ نہیں آیا. پتہ چلا وہ چھٹی پہ گیا، آج اس کی نانی کا انتقال ہو گیا. ابے تیری نانی کا انتقال ہو گیا تو چھٹی پر ہے، بتا کے جاتا تاکہ کوئی آلٹرنیٹ ہم دیکھتے. کیونکہ 1 سیکنڈ بھی تاخیر جو ہے نا بعض دفعہ صدیوں کا نقصان کرتی ہے. جنگ میں 1 سیکنڈ کا توقف، کوئی آپ کے لیے مقابلے میں آیا ہوا ہے
اور آپ کے پاس پسٹل ہے, آپ نے کہا یہ والی چھوڑو, دوسری پسٹل اٹھا کے ماروں گا, تو مار لو گے, بس گئے. سیکنڈوں کی خطا سے صدیاں برباد ہو جاتی ہیں. اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس عمل میں بتا دیا, بھائی جو میدان جنگ میں لڑنے والے لوگ ہیں یا حکومت چلانے والے لوگ ہیں, ان کو بہت زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے. کچھ غلطیاں قابل معافی نہیں ہوتی. اس میں ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم جو مکھنچوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں نا, کسی کے ذمہ کوئی کام لگا تو کرتا ہی نہیں ہے. ابھی کیا واقعہ ہوا ہے یار ہمارے دوست کے ساتھ, ان کی بیوی آگ میں جل کے شہید ہو گئی بیچارے. گیس کا پائپ لائن کہیں سے لیک تھا, ہلکی ہلکی اسمیل آ رہی تھی, انہوں نے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی, بھائی پتہ نہیں کہاں ہے, ایسے ہی سو گئے. بھائی جب تک آپ سو کیسے گئے, جب تک یقینی طور پر آپ کو پتہ نہ چلے یہاں ہے, اس کو بلا کے بند کرو, اس کے تمام راستے بند کرو اس کے, آپ سو کیسے گئے؟ سو گئے. وہ بیوی بیچاری صبح اٹھی ہے, کچن میں اس نے جیسے خواتین کرتی ہیں ایک دم آگ بھڑکی ہے, چیخو پکار سے یہ لوگ اٹھے ہیں اور اس کو ہاسپٹل لے کر گئے. 2-4 دن زندہ رہی, اس کے بعد انتقال ہو. تو 15-20 سال پہلے بھی میرے ہی ایک دوست کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. وہ بیچارہ روتا ہوا آیا ہمارے پاس کہ یہ خواتین کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں کچن میں, یہ کامن ہے یہ واقعات. کچن میں کہیں چولہا جلا, بٹن آن کر کے بھول گئی. اب جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو یہ ہو رہا ہوتا ہے, چولہا جلایا خاتون نے, گیس آ نہیں رہی, تو بعض دفعہ غفلت میں ایسے ہی چھوڑ دیا. اب وہ گیس آنا شروع ہو جاتی ہے تو گیس نکل رہی ہے, ناک بند ہے, اسمیل کا نہیں پتہ چل رہا, وہ جلایا اور آ گیا. ہمارے ایک دوست وہ بھی جلے اس طرح سے آگ میں, میرا شاگرد تھا. کیا ہوا ہے, ٹینکی میں گیا ہے صفائی کے لیے. بھائی ٹینکی کا ڈھکن جب بند ہوتا ہے تو آپ نیچے جاؤ, اس میں گیس ہوتی ہے بعض دفعہ. وہ گیا اندر, آگ لگائی ہے روشنی کے لیے, پورا جل گیا. اتنا مضبوط لڑکا تھا ماشاءاللہ, تو بچ گیا, وہ جان بچ گئی. وہ اسی آگ میں باہر نکلا ہے وہ, اور جا کے اپنے اوپر خود بالٹیاں ڈالی ہیں اس نے, پوری اسکن جل گئی. میں اس کی عیادت کے لیے گیا تھا. ایک واقعہ ہم نے اپنے خاندان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ کوائل جلاتی ہے نا خواتین, یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ کوائل نہیں ہوتی مچھر والی, یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمارے ایک ریلیٹو تھے, میں چھٹیاں تھی ہماری, میں دوسرے کمرے میں سو رہا ہوں. اچھا, ان کے گھر کے جو سربراہ تھے وہ بار بار کہتے بھی تھے, بھائی یہ کوائل جو ہے یہ دور رکھا کرو, چادر سے, بستر سے, پردوں سے بہت دور, ایسا نہ ہو کوئی رضائی اس کو جا کے لگے, لحاف لگے, آگ پکڑ لے. لیکن گھر میں لوگ سیریس نہیں, بھائی رکھا ہوا تو ہے, دور رکھا ہوا ہے نا, اور کیا کریں. یہی ہوا کہ رات کو سردیاں تھی, سوتے ہوئے میں کسی بچے کا لحاف جو ہے نا, جیسے بچہ یوں اٹھا کے پھینکتا ہے کچھ, وہ لحاف جا کے گرا ہے اس کوائل, اس میں لگی آگ, اور چند سیکنڈ کے اندر پورا کمرہ آگ سے. وقت پہ شکر ہے وہ چیخو پکار سے, یعنی جب گرمی لگی نا, جو سو رہے تھے وہاں, وہ بھاگے. میں تو ساتھ والے کمرے میں تھا, میں بھی بغیر, ہم نے وہ پائپ چلا کے وہ آگ پہ قابو پا لیا, لیکن پورا کمرہ جو تھا وہ چند سیکنڈ تاخیر ہوتی ہے, سب نے جل جانا تھا. یہ واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے اتنے سارے دیکھ لیے ہیں کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رات کو چراغ ہمیشہ گل کرو, فإن الفویسقۃ تضرم النار علی الدار علی اہلھا, کہ رات کو چراغ میں کیا ہوتا ہے, چوہا یہ بعض دفعہ چراغ کو گرا دیتا ہے, موم بتی کو گرا دیتا ہے. تو یہ حشرات الارض سے تھوڑی ہم بچ سکتے ہیں, یہ گرا دیتے ہیں, کسی چیز پہ گرا, اس میں آگ لگ گئی. تو کوئی نہیں ہے, بس پاگلوں اور بے وقوفوں کی طرح زندگیاں گزر رہی ہے. خواتین بائک میں پیچھے بیٹھتی ہیں, دوپٹے لٹک رہے ہوتے ہیں پیچھے, برقعے لٹک رہے ہوتے ہیں, بھائی یہ چین میں آ جائے گا, پھنس جائے گا, اور کچھ نہیں ہوتا. ابھی ہمارے ایک ریلیٹو کا حادثہ ہوا ہائی وے پہ, ٹانگ ٹوٹ گئی, اللہ ان کی کو صحت دے. کل کا واقعہ یہ, کیسے ٹانگ ٹوٹی تھی ہائی وے پہ, کل حیدرآباد سے آتے ہوئے میرے پاس, میں کہیں بیان کے لیے گیا ہوں, فون آ رہے ہیں ایمرجنسی, ہمارے قریبی ریلیٹو ہیں. کیا ہوا جی, وہ ڈرائیور کے ساتھ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, سو گئے تھے. میں نے کہا ڈرائیور تو نہیں سویا نا, کہہ رہے نہیں وہ سو گئے تھے. جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی, جنہوں نے سیٹ بیلٹ پہنی تھی وہ بچ گئے, انہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی. تم ہائی وے پہ سفر کر رہے ہو اور سیٹ بیلٹ نہ پہنی ہو آپ نے, اتنی سی غفلت ہے. اور اس کا کفارہ کیا ہوا, ٹانگ گئی, ٹوٹ گئی ٹانگ. تو جب ہائی وے پہ سفر کر رہے ہو پھر تو پہنو یار, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہر آدمی نے فرض کیا ہوا ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی بولو نہیں ہو سکتا. سیٹ بیلٹ میں بہت دفعہ بچت ہو جاتی ہے. ہمارے ایک دوست 150 کی اسپیڈ پہ جا رہے تھے, سیٹ بیلٹ تھی ان پہ بھی اور ساتھ والے پہ بھی, آنکھ لگ گئی ان کی ہائی وے پہ, گاڑی نے 3-4 کلابازیاں کھائی ہیں. گاڑی کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی, خود فٹ فاٹ. جو گاڑی دکھائی نا, میں نے کہا بچ کیسے گئے, یار یہاں سیٹ بیلٹ پہنی ہوئی. یہ جو گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہوتی ہے سیٹ بیلٹ بیوقوف نہیں ہے, پوری دنیا جو آپ کو بول رہی ہوتی ہے سیٹ بیلٹ, ہم سمجھ رہے پتہ نہیں ان کو سیٹ بیلٹ کے پیسے ہم سے لے رہے ہیں, کیا ان کو فائدہ ہو رہا ہے, یا امریکہ کی سازش ہے. تو یہ غفلتیں ہمارے یہاں ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو یہ میں اس لیے لمبی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا, بھائی یہ جو ہدہد نے جو غیر حاضری کی ہے, مجھے رپورٹ چاہیے تھی, اور رپورٹ کے لیے اس وقت ہدہد مارکیٹ میں موجود نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, ہم اس کم وقت کا انتظار کریں گے, وہ گھنٹے بعد آئے گا, پھر رپورٹ پیش کرے گا, اور پتہ نہیں دنیا کا نقشہ ہی نہ تبدیل ہو چکا اس وقت تک. لہٰذا سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر رحم دل ہوتے ہیں, کہنے لگے نہیں چھوڑوں گا, یا تو ایسی سزا ملے گی یا ذبح کر دوں. اب ذبح کر کے کس کو کھلائیں گے, اب بہرحال اولا جاتی انی بسلطان مبین, یا یہ کہ غیر حاضری کا کوئی بہت معقول عذر لے کر آئے. نانی کا انتقال نہیں چلے گا. ایک بچہ اسکول میں گیا نا, ایک نانی اسکول میں گئی کہ میرا نواسا آیا ہوا ہے, آج دیر ہو گئی. اسکول والوں نے کہا وہ آپ کے انتقال کی چھٹی لے کے گیا ہوا ہے. یہ پرانا عذر ہے, نانی کا انتقال, دادی کی طبیعت خراب. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی اولا یاتی انی بسلطان مبین, واضح دلیل لے کر آئے. فمکث غیر بعید, ابھی تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا, فوراً ہدہد حاضر ہوا. فقال احط به ما لم تحط, کہا ایک دم 1 منٹ رکیں,
بادشاہ سلامت غصہ نہ کریں، میں خاندانی رپورٹ لینے گیا ہوا تھا، اس سلسلے میں مجھے تھوڑی سی تاخیر، واپس آ کے جاتا تو سفر لمبا ہو جاتا، میں گھومتا، وہ تو ٹریولنگ کرتا تھا نا، پرندے تو کہاں جاتے ہیں، میں گھومتا پھرتا جا رہا تھا، انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت دیکھی، تملکہم، ایک ایسی قوم دیکھی، ایک ایسا کنٹری دیکھا جس کی سربراہ ایک عورت ہے۔ ایک تو یہ اچھمبے کی بات، اس زمانے میں تصور نہیں تھا کہ کسی ملک کی سربراہ کون ہو، عورت سربراہ ہے، اور کہاں چلا گیا، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ایسا کنٹری نہیں ہے کہ کوئی غریب ملک ہو، ہر طرح کی نعمتوں سے لدا ہوا ملک، ہر طرح کی نعمتوں سے۔ بھائی سلیمان علیہ السلام تو اس میں تھے نا کہ پوری دنیا میں کوئی ایسی ریاست ہو جو اللہ کی باغی ہے، اللہ کی نافرمان ہے، شرک ہے، تو ہم ان کو دعوت دیں، دعوت سے باز نہ آئیں تو ہم ان پہ جہاد کریں۔ تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو بہت پھیل چکی تھی، تو ان کا تو خیال تھا کہ بس ہو گیا پوری دنیا فتح، یا ہوں گے وہ دور دراز علاقوں میں جنگلوں میں کچھ لوگ رہتے ہوں گے۔ ہدہد آ کے بتا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، پوری ایک اسٹیٹ دریافت کی ہے میں نے۔ کوئی گاؤں ہوتا نا، کوئی محلہ ہوتا، کوئی تھڑا ہوتا، کوئی کالونی ہوتی، تو ایک آپ کہتے چلو یار نظروں سے اوجھل رہ گئی، پوری اسٹیٹ ہے۔ اور کوئی غریب ملک ہوتا تو ہوتے ہیں دائیں بائیں غریب ملک آباد ہو جاتے ہیں، جب ریاستیں فتح ہوتی ہیں کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں، دو چار کنٹری چھوٹے موٹے کنٹریوں کے ساشے بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ایسا بھی نہیں ہے، اسٹیبل گورنمنٹ ہے، پاورفل گورنمنٹ ہے، مہذب ہے، تہذیب یافتہ ہے، اور اوتیت من کل شیء، ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال، بہت پاورفل ہے، کمزور نہیں ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور بادشاہ سلامت آپ کا جو تخت ہے نا، آپ کہتے ہیں بڑا ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اس کا بھی تخت معمولی نہیں۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے تخت سے بھی اندازہ لگایا جاتا تھا اس ملک کی پوزیشن کیسی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا تو بڑا عالیشان تخت تھا، تو بہت خاندانی تخت رکھا ہوا ہے اس نے، جس پہ وہ جلوہ افروز ہوتی ہے ملکہ صاحبہ۔ تو پھر وہ ہدہد کہنے لگا وجدتها وقومها يسجدون للشمس، اتنا پاورفل کنٹری حرکتیں کیا کر رہے ہیں، اتنا پاورفل کنٹری۔ بھائی جب اکنامکلی کوئی مضبوط ہوتا ہے تو مینٹلٹی بھی اچھی ہوتی ہے نا، مینٹل لیول بھی اونچا ہوتا ہے، کچھ چھچوری حرکتیں ایسے لوگ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں اتنا پاورفل کنٹری لیکن حرکتیں کیا کر رہا ہے، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، ملکہ بھی اور اس کی قوم بھی سورج کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی بالکل ہی اوپر سے کیا ہے، فارغ، اوپر سے کیا ہے، یعنی ایک طرف ان کی ترقی کو دیکھو تو لگتا ہے بڑے ذہین لوگ ہیں، بھائی محنت کی ہے، ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا ہے، لیکن حرکت دیکھو یہی آج مغربی دنیا کے ساتھ، ایک طرف دیکھو چاند پہ جا رہے ہیں، ساری دنیا کو تہذیب سکھا رہے ہیں، دوسری طرف دیکھو ہومو سیکشولیٹی کو لیگل کر رہے ہیں، ابا کو مارکیٹ سے ہی شارٹ کر دیا، زنا شراب یہ سب لیگل۔ تو یہی ہوتا ہے کافر کہ اس کے پاس ہدایت نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگے وزین لہ، ہاں یسجدون للشمس من دون اللہ، جس خدا نے بنایا ہے اس کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے ہیں۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے اس برے عمل کو ان کے سامنے مزین کر دیا اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا، فہم لا یہتدون، اب وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے۔ یہ رپورٹ کون پیش کر رہا ہے، ہدہد۔ پھر کہنے لگا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اس اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کر رہے جو کائنات میں ایسے ایسے تصرفات کر رہا ہے۔ یعنی دیکھیں ہدہد کو بھی اشکال ہو رہا ہے کہ توحید ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے نا، پھر انسان کو اللہ کے سوا سجدہ کرنے والے سمجھ میں آتے ہی نہیں۔ تو جانور کہہ رہے ہیں جی باولے ہوئے میں، ٹھیک ہے نا، جو اصل خدا جس نے بنایا ہے، جو کائنات میں تصرفات کرتا ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے، اور یعلم ما تخفون وما تعلنون، تمہاری پوشیدہ اور کھلی ہوئی باتیں سب کو جانتا ہے، اس کو بھول گئے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں سورج کو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی تقریر سنی تو حیران ہوئے اور کہنے لگے سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، یہ ہم دیکھتے ہیں بیٹا تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک دم کسی کے جذبات سے متاثر بولو نہیں۔ ابھی وہ آیا نا پھینکو بیٹھا ہوا ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، 3 دفعہ قسمیں اٹھائیں۔ رات کو کسی کو خواب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وہ جو فلانا بیٹھا ہوا ہے نا ٹی وی پہ، وہ جو وظیفہ بتا رہا ہے بالکل ٹھیک بتا رہا ہے۔ تو اس سے اینکر خاتون نے پوچھا کہ قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، لوگ نہیں مانیں گے، لوگ نہیں مان، اس لیے اٹھا رہا ہوں۔ بھائی ہم پھر بھی نہیں مان رہے، تو 10 قسمیں اٹھا لے، اس لیے نہ اٹھاتا تو زیادہ بہتر۔ خیر بڑی بڑی فلمیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں آج کل، تو اچھا خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے میرے بھائی۔ تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر، ریلیکس، ہم ابھی دیکھتے ہیں اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سچ بول رہا ہے یا بہانہ بنا رہا ہے ذبح ہونے سے بچنے کے لیے۔ اذهب بکتابی ھذا، تو ہی جا، کیونکہ اب اتنے لمبے سفر پہ کس کو بھیجتے بھائی گھوڑوں پہ، تو ایسا کر یہ میرا خط لے کے جا۔ یہ بھی سلیمان السلام نے اس کو آزمانے کا ایک طریقہ کہ اس کو خط تو پڑھنا آتا نہیں ہے، یہ لے کے جائے گا، ملکہ سبا کو دے گا، وہ ٹرانسلیشن کروائے گی، یا اسی زبان، ہو سکتا ہے وہ زبان جانتی ہو، پھر جواب لکھ کے بھیجے گی۔ یہ کام ہدہد خود کر نہیں سکتا، اور بادشاہوں کے خطوط، ان کے لیٹر ہیڈ، تو یہ تو بہت پہلے سے استعمال ہوتے رہے، اسٹیمپ وغیرہ، تو اس سے سمجھ جاؤں گا یہ جینین واقعہ ہے، ورنہ یہ خط لے کے گھومتا ہی رہے گا پوری دنیا میں کہ کس کو پکڑانا ہے، سمجھ رہے نا کہ پکڑانا کس کو ہے، کیونکہ جھوٹ جو ہے نا وہ اس کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ تو اذهب بکتابی ھذا، یہ لے میرا یہ خط لے کے جا، فالقیہ الیہم، ملکہ سبا اور اس کے درباریوں کو جا کے پکڑا دے، وہاں ڈال دے، جا کے پھینک کے آ جائیے۔ پہلے زمانے میں پرندوں کے ذریعے خط و کتابت ہوتی تھی، بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، چند سو سال پہلے تک یہ کام ہوتا تھا۔
کبوتروں کے ذریعے یا پرندوں کو سدھایا جاتا تھا، پھر ان سے خطوں کی دعوت ہوتی تھی۔ یا قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ملکہ سبا نے جب وہ خط دیکھا، ذہین بہت تھی آپ دیکھو، کہتی ہے کہ اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہنے لگی بہت معزز خط آیا میرے پاس، یہ کسی چھوٹے آدمی کا نہیں ہے۔ اس سے اس کی مینٹیلٹی کا پتہ چلتا ہے، یہ کسی چھوٹے آدمی کا نہیں ہے۔ اور کہتی ہے اس کا مضمون ہے انہ من سلیمان، جس نے بھیجا اس کا نام کیا ہے؟ سلیمان۔ اور مضمون کیا ہے؟ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ذات کی طرف سے، اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی اسٹارٹنگ نے ملکہ سبا کو ہلا دیا تھا۔ بسم اللہ کی ایک عجیب دہشت ہے، اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم۔ ملکہ سبا نے ایسا کلام آج تک نہیں دیکھا، اور اس کا مضمون کتنا مختصر، اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، فرما بردار بن کے چلی آؤ، باقی باتیں محل میں ہوں گی۔ کس سلسلے میں بلایا ہے آپ کو؟ یہ کہاں بات ہوگی؟ ملکہ سبا کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ انداز کسی چھوٹے شخص کا بولو نہیں ہو سکتا، کسی چھوٹے شخص کا نہیں۔ آپ کو پتا ہے جی، جو جب بین الاقوامی معاہدے ہوتے ہیں نا ملکوں کے، بہت مختصر ہوتے ہیں، بڑے سلیکٹڈ الفاظ ہوتے ہیں ان کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی تحریر ہے، یہ سفیروں کی تحریر ہے۔ جب میاں بیوی کے آپس میں وہ طے ہوتے ہیں نا معاہدے، تو بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، آج سے تو یہ نہیں کرے گی، آج سے یہ نہیں کرے گی، آج سے یوں نہیں کرے گی، وہ کرے تو یہ نہیں کرے گا، تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اس میں آدمی اصل مدعا ہے کیا، پتہ نہیں چل رہا ہوتا ان کا اصل جھگڑا ہے کیا۔ تو یہ جو بڑے لوگوں کا کلام ہوتا ہے، قلہ و دلہ، دلہ کا مطلب اپنے معنی پر واضح ہوتا ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ، بہت مختصر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھے نا بخاری مسلم میں، وہ بھی بڑے مختصر ہیں، لمبے چوڑے نہیں ہیں، کہ بھائی اب تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو تم رابطہ کرو ہم سے، ورنہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ بادشاہ سے بات کر رہا ہے، تو یہ نہیں کہ اب یہ ہم اگر خط لکھتے ہیں ملکہ سبا کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خداوند کریم سے آپ کی خیریت مطلوب، اور اپنی خیریت، ہماری خیریت کی اطلاع دینا مقصد تھا، اور آپ کی خیریت مطلوب۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ ایک بڑے اسٹیبل کنٹری سے آپ کا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ آپ ایک بڑی اچھی کنٹری سے میں ہیں، اور سنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ شادی شدہ ہیں یا ان میرڈ ہیں۔ بہرحال اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو اللہ آپ کو کوئی اچھا سا رشتہ بتائے، شادی ہو گئی ہے تو آپ کے ہسبینڈ کو بھی میری طرف سے سلام پہنچے، صحیح ہے نا؟ اور اگر آپ کے اولاد ہیں تو وہ شہزادوں اور شہزادیوں کو بھی میری طرف سے سلام، اور کچھ میں نے گفٹ بھی آپ کی خدمت اقدس میں بھیجے تھے۔ اصل مدعا وہ نیچے کہیں جا کے لکھا ہوا پورا ایران توران ہونے کے بعد آخر میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی وہ کیا حلقہ بگوش ہے، کیا ہے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں آپ۔ اور اس سلسلے میں خواتین کی ایک جماعت بھیج رہا ہوں آپ کے پاس، جو پہلے آپ کو 1 گھنٹہ سمجھائے گی، صحیح ہے نا؟ اور ہدیے بھی میں ان کے ساتھ مزید بھیج رہا ہوں۔ مزید کچھ آپ نے اسلام کے بارے میں معلومات لینی ہو تو آن جناب حاضر ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ 18-20 صفحوں کا پورا لیٹر ہوتا، ملکہ سبا سمجھ جاتی ہے کہ بھائی یہ کوئی نئی جماعت آئی ہوئی ہے، اس سے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ سے جب بات کرتا ہے تو کیا انداز تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بتا دیا کہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہم سورج کے پجاری نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ، اللہ تعالی، اپنا وہ پیغام تو دے دیا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی مت کرو، بندی بن کے، مسلم کا معنی فرما بردار، جس کو پنجابی میں کہتا ہے بندہ بندہ، تو بندی بن کے چلی آؤ۔ اس کے تو لرز گئی، بھائی یہ کیا ہے، کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ تو اس نے ذہین تھی نا، فوراً فیصلہ نہیں کیا کہ نیچے کچھ لکھ کے بھیج دیا ہو، جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو بھائی، اگر یہ سچی مچی کے طاقتور نکلے تو پھر یہ جو کر سکتے ہیں کر لیں گے۔ تو بہت ذہین عورت تھی، اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یا ایھا الملأ افتونی فی امری، پہلی بات اس خط کی تعریف کی، یہ کسی چھوٹے آدمی کا کلام نہیں لگتا۔ اور اب سارے اپنے جرنیلوں کو بٹھایا جو لڑنے والے تھے، ان سب کو کہا کہ افتونی فی امری، مشورہ دو مجھے، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں اس وقت تک کوئی یقینی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم مشورہ نہیں دو گے، اس میں شریک نہیں ہوگے اس مشورے میں۔ کیا زبردست بات ہے یا نہیں ہے؟ اس نے یہ بتا دیا کہ فیصلہ میرا ہی ہوگا، تمہاری رائے مجھ پہ مسلط نہیں ہوگی، مشورہ لوں گی۔ انہوں نے مشورہ کیا دیا، وہ مسٹنڈے تھے، کہنے لگے نحن اولو قوت، بات یہ ہے کہ ہم کمزور لوگ نہیں ہیں، پاور، ڈرنے کی بالکل ضرورت، 2 لائنیں لکھ کے بھیج دی اور آ جاؤ تو ہم چلے جائیں، ایسے بیوقوف تھوڑی ہیں ہم۔ نحن اولو قوت، ہم طاقت، مسٹنڈے کہنا ان کو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آخر میں انہوں نے بات بڑی ٹائٹ کی، نحن اولو قوت و اولو باس، ہم ایک طاقتور اور شدید لڑائیاں کرنے والی فوج سے ہمارا تعلق ہے، ہم کمزور فوج، کمزور آرمی نہیں ہے ہماری، لیکن والامر الیک، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ بالکل ماتحت لوگوں کو چاہیے ایسے ہی بات کیا کریں، وہ یہ نہ کہیں کہ ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں کہ بادشاہ سلامت یہ کیا باتیں کر رہے ہو، ابھی تو تھوڑے دن میں ہمیں سکون ملا تھا، ملکہ صاحبہ آپ کیا مروانے کے چکر میں ہو دوبارہ؟ بالکل نہیں، نہ اپنی طاقت بتا دی بھائی، لڑنے کی اگر کہتی ہو لڑیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، باقی کرنا کیا ہے یہ آپ مشورہ دو، ہماری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، جو کنٹری کے لیے بہتر ہو وہ آپ بتاؤ۔ کیا خاندانی تھے کہ نہیں تھے؟ تو وہ جواب میں کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، دیکھو اس کا بھی امکان ہے کہ یہ واقعی طاقتور ہوں اور حق پر ہوں، اس کا بھی امکان ہے کہ طاقتور نہ ہو، نشہ ہو ان کو، یا طاقتور تو ہوں لیکن ان کو دولت کے نشے نے ایسا کر دیا ہو، ہمارے وسائل کھانے کے چکر میں ہو، تو جلد بازی نہ کرو، ان کو پہلے ہم آزماتے ہیں، کیوں اگر آزمائے بغیر ہم لڑ لیے نا اور بالفرض ان کو فتح ہو گئی
تو سب کی ایسی کی تیسی ہوگی. کیوں؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب کسی بستی کو فتح کر کے داخل ہوتے ہیں نا، اٹیک کر کے، تو فساد مچاتے ہیں، جلاؤ گھراؤ قتل و غارت. وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ، اور سب سے زیادہ ذلیل وہ سب سے زیادہ عزت داروں کو کرتے ہیں. عام لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، سب سے زیادہ ذلیل کس کو کریں گے؟ ہمیں کریں گے. تو اس لیے وکذالک یفعلون، انہوں نے بھی یہی کرنا ہے. وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، اب میں کیا کرتی ہوں، تگڑے تگڑے قیمتی ہدیے دیتی ہوں ان کو. اگر یہ اللہ کے نبی نہ ہوئے جو ان کا دعویٰ ہے یا ان کے کلام سے سمجھ میں آ رہا ہے، تو یہ ان کا مقصد ہوگا وسائل پہ قبضہ. تو وسائل ان کو دینا شروع کر دو، تگڑے تگڑے ہدیے دو، یہ فوراً کیا ہو جائیں گے؟ نرم. اور کہیں گے اصل میں وہ تو میں نے ویسے ہی خط لکھا تھا. ایسے 15-20 لفافے اگر ہر مہینے پابندی سے مل جایا کریں، جیسے بڑی طاقتیں کر رہی ہوتی ہیں نا. ایک ملک ہے، بڑا اچھا ملک ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، امریکہ بڑی بدماشی کر رہا ہے. ہر مہینے وہاں سے لفافے امریکہ کے پاس. جب کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے نا، تھوڑا سا امریکہ کو وہ دکھاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ابھی صحیح ہے نا، آ رہا ہوں میں. کس سلسلے میں آ رہا ہوں؟ ابھی چھوڑو، زیادہ ان سیاسی باتوں میں نہیں جاتا. تو نام منہ سے آ رہا ہے لیکن آ نہیں رہا. امریکہ نے بھی دھمکی دی ہے کنٹری کو نا، یہ جو تمیز سے ہمیں دے رہے تھے نا، دے دیا کرو، ورنہ کیونکہ اب نظریہ نہیں ہے نا، بس وسائل ہی پہ قبضہ ہے. اسلامی لڑائی نظریاتی جنگ ہوتی ہے، اس کا مقصد وسائل برائے وسائل نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ نظریاتی جنگ ہے یا وسائل چاہیے، تو میں ان کو دیتی ہوں کچھ پیسے، تو ہو سکتا ہے یہ اس کو دیکھ کے پگھل جائے. آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ بعض دفعہ کوئی باطل آدمی دو لفظوں میں کسی کی تعریف کر دے تو وہ سارا پگھل جاتا ہے بالکل نا. تو کیا کیا انہوں نے، بس یہ آیت کر کے میں آج کا وہ ختم کرتا ہوں، باقی پھر انشاءاللہ کل مکمل کریں گے اس کو. فناظرۃ بما یرجع المرسلون، دیکھتی ہوں واپس کیا جواب لے کر آتے ہیں. فلما جاء سلیمان، جب وہ ہدیے گفٹ کروڑوں اربوں خربوں روپے کے سلیمان اسلام کے پاس آئے نا، قال اتمدوننی بمال، کہا یہ کیا ہو رہا ہے، میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں اور تم کروڑوں خربوں روپے کے ہیرے جواہرات مجھے پیسوں کے ذریعے ہماری مدد کرنا چاہتے ہو. یعنی ہم کوئی کمزور گورنمنٹ ہے تو آپ چاہتے ہو کہ ہمیں پیسے ویسے دے دیا کریں تاکہ ہم تھوڑا سا اسٹیبل رہیں اور ہمیں ٹیکس ملتا رہے. تو فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو وسائل اللہ نے مجھے دیے تمہارے خواب میں بھی تم نے کبھی دیکھے ہوں گے. اور پھر اس قاصد کو کہا ارجع الیہم، واپس چائے وائے پلائی ہوگی ابے نندن کی طرح. وہ تو بیچارہ ابے نندن کی طرح نہیں آیا تھا، اس کو سلیمان السلام نے جو بھی اس زمانے میں پلانا تھا پلا کے کہا ارجع الیہم، واپس. فلناتینہم بجلود لا قبل لہم بہا، اب ہم ایک ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں، اب خط نہیں آئے گا. ہدہد بھی بہت مصروف ہے اس کی نانی کا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. تو اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اگلی جماعت بھیجیں، پھر تیسری جماعت بھیجیں، پھر چوتھا پرچہ ہے تمہارے پاس. ہم ایک لشکر لے کے آ رہے ہیں، لا قبل لہم بہا، تم اس کے سامنے ٹھہرنے کا تصور بھی نہیں، کیونکہ اس میں جنات بھی ہوں گے. ٹھیک ہے نا، جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، جنات طاقتور فوج ہوگی. تو لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ، اور تمہیں رسوا کر کے تمہارے ملک سے نکال دیں گے، وہم صاغرون، تم رسوا ہو چکے ہوگے. تو یہ دھمکی گئی ہے ملکہ سبا کے پاس. اس نے کہا بھائی پہلے تفتیش احوال جا کے کرو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، قاصد بھیجو کہ ہم مذاکرات کے سلسلے میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سامنے بیٹھ کے فیس ٹو فیس بات ہو. تو عقل مند تھی نا. تو پھر وہ کیا ہوا آگے انشاءاللہ یہ ہم کل سے شروع کرتے ہیں، آج وقت بہت زیادہ ہو گیا. یہ واقعہ کئی بار میں سنا چکا ہوں لیکن اس میں اسباق بہت زیادہ ہیں، اسباق بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سے پرچیاں دے دو بھائی. وعلیکم السلام. نکاح کر لیا ہے تو اسی عورت کے بارے میں اللہ اس کے کیا بولا بھائی؟ مسئلہ ایک عورت 45-40 سال کی نانی دادی ہے اور اس کے 7-8 بچے بھی ہیں. اس نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق اب تک نہیں لی ہے اور وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے. بچوں سے رابطہ ہونے کے بعد اس نے بتایا کہ میں نے کسی عالم سے فتویٰ لیا ہے کہ میرا نکاح ہو سکتا ہے. وہ جس شخص کے ساتھ بھاگی ہے اس نے سے نکاح بھی کر لیا ہے. بھائی جب تک پہلے شوہر سے طلاق نہ ہو جائے نکاح نہیں ہوگا دوسرے شوہر سے، وہ کلعدم ہے، زنا ہے. وہ عمیر افضل گجرانوالہ سے موبائل فون اور کیمرے میں تصویر کا کیا حکم ہے؟ اس پہ تو کئی بار بیان ہو چکا ہے یار، اس میں ریکارڈنگ پڑی بھی ہے. استاد جی فی سبیل اللہ کا اطلاق کن کن پر آتا ہے؟ مثلا جہاد طلبہ وغیرہ پر. قرآن میں زیادہ تر اس کا اطلاق جہاد پر آیا ہے، لیکن قرآن میں جہاد کے علاوہ موقعوں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو کوئی بھی دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام ہوگا دوسرے درجے میں اس کو بھی فی سبیل اللہ کہا جا سکتا ہے. لیکن جہاں قرآن میں فی سبیل اللہ جہاد ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، پھر اس کو کسی اور معنی میں، یعنی جو فضیلت اس کی وارد ہوئی ہے اس کو پھر کسی اور معنی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. گجرانوالہ سے کچھ طلبہ مفاد کی تعلیم میں کہاں ہیں گجرانوالہ والے؟ گجرانوالہ کے لگے نہیں تھے. گجرانوالہ والے تو اتنے لمبے چوڑے موٹے موٹے ماشاءاللہ ہیلدی، کیونکہ وہ ان کی خوراک ہے. ان سے کوئی پوچھو کہاں سے آ رہے ہو، کہتے ہیں کھانا کھا کے آ رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو، کہتے ہیں کھانا کھانے جا رہا ہوں. ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.